بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ایک تنہا ماں کی طاقتور دعا کا عجیب قصہ۔ نہ جانے کتنے عرصے سے وہ چپ چاپ صرف خدا کے حضور دعائیں کر رہی تھی اور وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی قبولیت کے لیے کیا راستے بنا رہا تھا۔ دوستو، آج جو عجیب قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک سچی کہانی ہے، ایک ایسی دل کو منور اور روشن کر دینے والی داستان جسے سن کر یقیناً آپ کے دلوں میں موجود ایمان کی روشنی کچھ اور طاقتور ہو جائے گی۔ دعا کی طاقت پر آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا اور کہانی کے آخر تک یقیناً آپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بے شک دعا تقدیریں بدل دیتی ہے، اور خاص طور پر وہ دعا جو ماں یا باپ کی ہو تو یقیناً وہ عرش تک جانے کے راستے بنا لیتی ہے، اور پھر اس دعا کی قبولیت کے لیے عرش والا بھی راستے بنا لیتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے ایک نبی یا پیغمبر کی دعا اس کی امت کے لیے۔ تو سوچئے اور تصور کیجئے کہ ماں باپ کی دعائیں ہمارے لیے کیا درجہ رکھتی ہیں۔ آئیے اس کہانی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی شروع تو ڈاکٹر فیض احمد سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فیض احمد ایک پڑھے لکھے خاندان کا تیسرے نمبر کا بیٹا تھا۔ فیض کے ماں باپ پڑھے لکھے تھے، ماں سرکاری ٹیچر تھی اور باپ بھی ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز تھا۔ گھر کا ماحول تعلیم یافتہ تھا۔ ماں باپ تعلیم کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا بچوں میں بھی ماں باپ کی طرف دیکھ کر یہ خوبی منتقل ہو چکی تھی کہ تینوں ہی دل لگا کر پڑھائی کرتے تھے۔ فیض کا بڑا بھائی بھی ڈاکٹر تھا اور وہ بیرون ملک مقیم تھا۔ وہ بھی شادی شدہ تھا اور شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس نے اپنی فیملی کو بھی وہیں اپنے پاس یورپ میں بلوا لیا تھا اور اب ہنسی خوشی وہیں آباد تھا۔ اس سے بڑی ایک بہن تھی، سمینہ۔ سمینہ نے بھی شہر کی اعلیٰ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور وہ ایجوکیشن کے محکمے میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اور سب سے چھوٹا تھا فیض احمد۔ فیض احمد بھی ڈاکٹر تھا۔ اس نے اپنی تعلیم لاہور کے ایک اعلیٰ میڈیکل کالج سے مکمل کی۔ اس کے بعد وہ اسپیشلائزیشن کے لیے یورپ چلا گیا، جہاں سے اس نے اپنی ڈگری مکمل کی۔ شروع میں تو اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر فیض کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ بیرون ملک میں سیٹل ہو جائے گا، وہیں کام کرے گا، وہیں اپنا کلینک بنائے گا یا سرکاری ڈاکٹر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے گا۔ لیکن ایک روز فیض کے ماں باپ نے اسے سمجھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ دیکھو بیٹا، بڑا بھائی تو باہر جا چکا ہے، اگر تم بھی باہر چلے جاؤ گے تو ایک لمحے کو سوچو کہ اس ملک کے وہ نوجوان جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ دوسرے ملکوں کا رخ کر رہے ہیں، کیا اس ملک کی سرزمین کا کوئی حق نہیں ہے جس پر ہم رہے بسے؟ اور جب ہم کچھ بن گئے، کچھ کرنے کے قابل ہو گئے تو کیا اس سرزمین کو چھوڑ دیں گے؟ باپ کے منہ سے یہ بات سن کر فیض کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے کہا، ابا آپ جانتے تو ہیں پاکستان میں کچھ نہیں رکھا۔ تب فیض کے والد نے کہا، ایک بات بتاؤ، اگر جسم کا کوئی حصہ درد کر رہا ہو، ناکارہ ہو جائے تو کیا اس کا علاج کروایا جاتا ہے یا اسے کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے؟ فیض نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا اور کہا، ظاہر ہے بابا، پہلے بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ جسم کے اس حصے کا علاج کیا جائے۔ جیسے ہی فیض نے بات ختم کی تو اس کے والد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بس پھر بیٹا، اپنے ملک میں اگر کوئی خرابی ہے، اگر کوئی کمی ہے تو یہاں رہو، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرو، بجائے اس کے کہ اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ باپ کی یہ بات فیض کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی تھی۔ اس دن اس نے وعدہ کیا کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر نہیں جائے گا، یہیں رہے گا اور یہیں اپنے فرائض سر انجام دے گا اور اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرے گا۔ یوں فیض نے لاہور کے بڑے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے طور پر ڈیوٹی سر انجام دینا شروع کر دی۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ فیض کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 2 بچے بھی ہو چکے تھے۔ شہر میں فیض کا ایک نام بن چکا تھا، مقام بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ فیض نے اپنی فیلڈ میں خوب نام کمایا تھا، نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ بیرون ملک میں بھی۔ پاکستان میں اعلیٰ یونیورسٹیوں میں وہ طب پر لیکچر دینے کے لیے جایا کرتا تھا، بیرون ملک سیمینار اٹینڈ کرنے بھی اکثر جاتا رہتا تھا۔ ایسا ہی ایک دن تھا، فیض احمد کو سیمینار اٹینڈ کرنے کے لیے دوسرے شہر جانا تھا، جو کہ تقریباً 3 یا 4 گھنٹے کا سفر تھا۔ فیض نے اپنی فلائٹ بک کروائی، ایئرپورٹ پر آیا۔ اس کی ہمیشہ یہی عادت تھی کہ وہ وقت سے کچھ پہلے آ جایا کرتا تھا تاکہ بھاگ دوڑ سے بچا جا سکے۔
ابھی بھی کچھ وقت باقی تھا، لہٰذا وہ ایک طرف کرسی پر اپنے موبائل پر ضروری ای میلز چیک کر رہا تھا جب ایک اناؤنسمنٹ کی گئی۔ یہ اناؤنسمنٹ اسی فلائٹ کے متعلق تھی جو کہ فیض احمد نے لینی تھی۔ اناؤنسمنٹ میں یہ بتایا گیا کہ وہ فلائٹ کینسل ہو چکی ہے۔ یہ سن کر فیض احمد چونک گیا۔ اس نے فوراً اپنا موبائل بند کر کے جیب میں رکھا اور کچھ حیرانگی سے اس نے ریسیپشن کا رخ کیا۔ وہاں موجود عملے سے اس نے اس بارے میں مزید معلومات لیں۔ اس نے بتایا کہ اسے ایک ضروری سیمینار اٹینڈ کرنا ہے، اس کا جانا بہت ضروری ہے۔ عملے نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، مگر کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر فلائٹ کو کینسل کرنا پڑا ہے۔ آپ کوئی اور فلائٹ لے لیجئے، کسی اور فلائٹ میں سیٹ کا پتہ کر لیجئے۔ یہ بات سن کر فیض نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ مجھے وقت پر پہنچنا ہے۔ اگر میں 1 یا 2 گھنٹے آگے پیچھے کروں گا تو پھر میں وقت پر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ ایئرپورٹ پر موجود عملے نے نہایت ہی پروفیشنل انداز میں معذرت کرتے ہوئے اسے ایک اور حل بتایا اور کہا تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کیجئے کہ آپ ایک ٹیکسی رینٹ پر لے لیجئے، خود ڈرائیو کیجئے تاکہ آپ وقت پر دوسرے شہر پہنچ سکیں، اپنا سیمینار اٹینڈ کیجئے، اسی ٹیکسی میں واپس آئیے اور کرایہ ادا کر کے ٹیکسی واپس کر دیجئے۔ یہ آسان اور بہترین حل ہے۔ اب کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا فیض احمد اسی حل کے بارے میں سوچنے لگا کہ کیا اسے یہ کر لینا چاہیے۔ بالآخر کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے یہی مناسب معلوم ہوا کہ اسے ٹیکسی کرائے پر لے لینی چاہیے۔ اس نے فوراً اپنا بریف کیس اٹھایا، ایئرپورٹ سے باہر نکلا، ٹیکسی سٹینڈ کی طرف گیا اور اس نے کچھ ضروری کاغذی کارروائی کرنے کے بعد ایک ٹیکسی بک کروائی اور اپنا سفر شروع کر دیا۔ اس تبدیلی نے اس کا موڈ تھوڑا سا خراب کر دیا تھا کیونکہ گھر سے تو وہ یہی ذہن بنا کر آیا تھا کہ جہاز پکڑے گا اور 4 گھنٹے میں اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، مگر اب جب کہ اس کا پروگرام بدل چکا تھا، اب اسے خود 3 گھنٹے کی ڈرائیو کرنے کے بعد اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ تو یہ تبدیلی اس کی طبیعت پر کچھ گراں گزر رہی تھی، لیکن خیر کچھ دیر بعد اس کا موڈ نارمل ہو چکا تھا۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے سفر کرنے کے بعد مغرب کی اذان ہو رہی تھی، سورج ڈھل چکا تھا۔ اب اس کا سفر تو تھوڑا ہی باقی تھا مگر اسے بھوک لگ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس نے اپنے ساتھ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں لیا تھا کیونکہ اس نے تو جہاز سے سفر کرنا تھا، لیکن اب جب اچانک پروگرام بدلا تو وہ تیزی سے وہاں سے نکل آیا تھا بغیر کچھ کھانے پینے کی چیز ساتھ لیے۔ فیض احمد نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ارد گرد بھی نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ یہ کوئی سنسان سا علاقہ معلوم ہو رہا تھا۔ ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے اس نے یہیں سے مدد لینے کا فیصلہ کیونکہ بھوک سے اب اس کے سر میں درد بھی شروع ہو چکا تھا اور ایسی حالت میں ڈرائیو کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور آگے بڑھا۔ یہ کوئی گاؤں معلوم ہو رہا تھا مگر یہاں تو اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کسی گھر میں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی اور گھر بھی کافی فاصلے پر بنے ہوئے تھے۔ فیض احمد آگے بڑھا اور کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس گاؤں میں گھر بھی کچھ اس طرح کے تھے جیسے پتھروں سے بنے ہوئے ہوں، دیواریں پتھروں کی تھیں جیسے کہ پرانے زمانے کے رہائشی ہوں۔ پہلی دستک کے کچھ پل کے بعد ہی دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک عورت تھی جو کہ شاید 50 یا 55 برس کی ہوگی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے فیض کی طرف دیکھا تو فیض نے فوراً مؤدبانہ لہجے میں بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، محترمہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے ابھی 1 گھنٹے کا مزید سفر کرنا ہے مگر مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو مل جائے گا تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس عورت نے مسکراتے ہوئے گھر کے دونوں دروازے کھول دیے اور فیض کو اندر آنے کے لیے کہا۔ اس نے ایک چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ بیٹا، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ یہ گھر اندر سے بھی کچھ عجیب ہی طرز کا تھا۔ ایک ہی کمرہ یا ہال نما تھا جس کے ایک حصے میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک خالی چارپائی پر فیض احمد بیٹھ چکا تھا، دوسرے حصے میں 2-3 کرسیاں پڑی تھیں جبکہ تیسرا حصہ جو ذرا سا اونچا بنا ہوا تھا اس پہ چولہا اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ عورت اسی اونچے حصے کی طرف چلی گئی تھی۔ فیض احمد خاموشی سے بیٹھا اس عورت کی سرگرمیوں کو دیکھتا رہا۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد وہ عورت واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جس میں مختلف طرح کی چیزیں تھیں۔ رومال میں 2 روٹیاں لپیٹ رکھی تھیں، ساتھ میں سبزی کا سالن تھا اور دہی کی چٹنی بھی تھی۔ فیض نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا جتنا سادہ تھا اتنا ہی لذیذ تھا۔ فیض نے اپنے موبائل کی روشنی جلا کر رکھی ہوئی تھی کیونکہ اس گھر میں کوئی بھی لائٹ نہیں جل رہی تھی۔ کھانا کھا کر فارغ ہو جانے کے بعد فیض نے ان سے پوچھا، کیا یہاں لائٹ اتنی دیر تک غائب رہتی ہے؟ فیض کی بات سن کر وہ عورت مسکراتے ہوئے کہنے لگی،
ارے بیٹا یہاں تو لائٹ ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر فیض حیران رہ گیا اور وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے آپ کا، یعنی کہ اس گاؤں میں لائٹ نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں بالکل، اس گاؤں میں صرف چند ایک ہی گھر ہیں، یہ علاقہ بہت ہٹ کر ہے، اس لیے یہاں کوئی بھی سہولت موجود نہیں ہے۔ ابھی فیض اور وہ خاتون آپس میں اس طرح کی گفتگو میں مصروف تھے جب اچانک فیض کو کمرے کے کونے سے رونے کی آواز آئی۔ یہ بچے کی آواز تھی۔ یہ آواز سن کر وہ خاتون فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کونے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے پاس کمبل میں لپٹا ہوا ایک وجود تھا۔ یہ بچہ تھا جو تقریباً 4 سال کا تھا، لیکن وہ بہت کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ عورت نے اسے اپنے سینے سے لگا کر تھپکنا شروع کر دیا، اسے لے کر بیٹھ گئی اور اسے چمچ کی مدد سے دودھ پلانے لگی۔ یہ بچہ تو بہت چھوٹا تھا اور خاتون کی عمر بہت زیادہ تھی۔ یہ اس کا بچہ تو نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بالآخر فیض نے یہ سوال بھی خاتون کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگا اماں جی یہ بچہ کس کا ہے؟ خاتون نے کہا بیٹا یہ میری بیٹی کی واحد نشانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں نمی سی گھلنے لگی تھی۔ فیض نے فوراً اگلا سوال کرتے ہوئے کہا تو پھر اس کی والدہ کہاں ہے؟ عورت نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کے کونے صاف کرتے ہوئے کہا اس کے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے اور یہ تب سے میرے پاس ہے۔ اس کی میں دیکھ بھال کرتی ہوں، لیکن بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ فیض نے کہا اماں جی یہ رو کیوں رہا ہے؟ اس کی آواز سے تو ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے یہ بیمار ہے۔ اماں نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں بیٹا یہ بیمار ہے، نہ جانے سے کیا بات ہے۔ میں نے اس گاؤں کے طبیب کو دکھایا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اسے کوئی ہڈیوں کی بیماری ہے۔ طبیب نے دوا تو دی تھی مگر اس کی دوا سے کچھ نہیں بنتا۔ طبیب نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس ملک میں کوئی ڈاکٹر ہے جس کا نام فیض احمد ہے اور وہ ہڈیوں کی بیماری کا ماہر ڈاکٹر ہے۔ اب مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ڈاکٹر کون ہے، کہاں ہے، کس شہر میں ہے۔ نہ میرے پاس اتنی جمع پونجی ہے کہ میں اپنے بچے کو لے کر کہیں نکل جاؤں، کسی شہر جاؤں، کسی بڑے ڈاکٹر کو چیک کرواؤں، اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ڈاکٹر ہے کس شہر میں، لیکن طبیب بتا رہا تھا کہ ہے پاکستان کا بڑا مشہور ڈاکٹر۔ فیض احمد آنکھیں پھاڑے اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس نے مزید کہا میں تب سے بس اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو ہی کوئی راستہ بنا، تو ہی ڈاکٹر فیض احمد کو مجھ سے ملا دے تاکہ میرے اس ننھے سے بچے کو، میری بیٹی کی آخری نشانی کو شفا مل جائے۔ بوڑھی جان کمزور ہو چکی ہوں، میں سکون سے مرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے، میرے دل پر یہ بوجھ ہے کہ میری بیٹی کی اولاد بیمار ہے، کاش میرے جیتے جی سے کوئی سہارا مل جائے۔ وہ خاتون اب پیار سے بچے کی طرف دیکھ رہی تھی، بار بار اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی، اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہی تھی اور پھر کہنے لگی مجھے یقین ہے خدا میری دعا ضرور سنے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے تہجد کے وقت دعا کرتی ہوں کہ وہ کوئی وسیلہ بنائے، وہ کوئی راستہ بنائے، وہ مجھے اس ڈاکٹر سے ملائے تاکہ میں اس ننھی جان کا علاج کروا سکوں۔ اس کے بعد چاہے اجل میرا پیغام بھی لے آئے، اس کے بعد چاہے میں قبر میں جا سوں، مجھے کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، مگر ایک بار میرا یہ بچہ صحتیاب ہو جائے، میری یہ فکر، یہ پریشانی دور ہو جائے کہ میرے بعد کوئی اسے دیکھنے والا ہوگا، کوئی اسے پوچھنے والا ہوگا، کوئی ایسا مہربان ہاتھ جو میرے بعد اس یتیم کی سرپرستی کر سکے۔ فیض ایسے دم بخود بیٹھا تھا جیسے وہ پتھر کی مورت ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی اور وہ یک ٹک اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اسے معجزہ کہتے ہیں، اسے دعا کی طاقت کہتے ہیں، اس سے قدرت کا کرشمہ کہیں گے یا پھر کیا تھا یہ۔ فیض نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا، گھٹنوں کے بل اس خاتون کے آگے بیٹھ گیا، اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا ماں جی آپ کو ایک بات بتاؤں، جو آپ تہجد میں اٹھ کر دعا مانگا کرتی تھی نا، وہ قبول ہو گئی ہے۔ اس خاتون نے حیرت سے فیض کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا بیٹا؟ فیض نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اماں جس ڈاکٹر سے ملنے کی آپ دعا کرتی ہیں نا، وہ فیض احمد میں ہی ہوں، میں ہوں وہ ہڈیوں کا ماہر ڈاکٹر۔ فیض کی بات سن کر اس عورت کے چہرے پر حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھرے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ اس نے جلدی سے بچے کو بستر پر لٹایا اور کہنے لگی کیا تم واقعی ڈاکٹر فیض احمد ہو، وہی فیض احمد جو ملک کے نامور اور مشہور ڈاکٹر ہیں؟ فیض نے ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ عورت کہنے لگی یا خدا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، تم نے میری دعا سن لی،
تم نے میرے بچے کے لیے اتنی دور سے اس ڈاکٹر کو یہاں میرے دروازے پر بھیج دیا۔ وہ عورت کانپتے ہوئے لہجے میں مسلسل اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور ایک طرف گئی، برتن میں پانی لیا اور وضو کرنے لگی۔ اسی بڑے سے کمرے کے ایک کونے میں اس نے جائے نماز بچھایا اور 2 نفل کی نیت باندھ لی۔ فیض مسکرا رہا تھا۔ اب اسے اس گھر سے جانے کی جلدی نہیں تھی۔ جس سیمینار میں شرکت کے لیے اسے جانا تھا اس کا وقت گزر چکا تھا، مگر فیض کو کوئی غم نہیں تھا، کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ یہاں اس اندھیرے کمرے میں بیٹھا بڑا ہی پرسکون اور مطمئن تھا۔ اس بڑے سے اندھیرے کمرے میں موبائل کی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بچہ بستر پر سو رہا تھا اور وہ عورت نوافل ادا کرنے کے بعد دونوں ہاتھ پھیلائے مسلسل روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتی جا رہی تھی۔ فیض اس عورت کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ خوش تھی کیونکہ اس کی خواہش پوری ہو چکی تھی، اس کی ایک دعا قبول ہو چکی تھی، اور اس سے زیادہ خوش تو شاید فیض تھا کیونکہ اس نے آج اپنی آنکھوں سے ایک معجزہ ہوتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد عورت نے 2 کپ قہوے کے بنائے، وہ فیض کے پاس لے آئی۔ فیض نے اور اس نے خاموشی سے وہ قہوہ نوش فرمایا۔ اس کے بعد فیض نے اس عورت سے کہا کہ چلیں اماں میرے ساتھ، میں آپ کو اور آپ کے نواسے کو اپنے ہاسپٹل لے چلتا ہوں، وہاں میں اس کا علاج کرواؤں گا اور آپ میرے ساتھ رہیں گی میرے گھر پر۔ ضروری سامان باندھ لیجئے، میں آپ کا منتظر ہوں۔ وہ عورت کچھ بول نہیں رہی تھی، مگر اس کے چہرے سے اس کی کیفیت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی کمرے سے اپنا کچھ ضروری سامان اکٹھا کرنے لگی۔ اس نے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اپنے گھر کو تالا لگایا اور فیض کے ساتھ اس کی گاڑی میں آ بیٹھی۔ فیض نے گاڑی موڑ لی تھی، وہ واپس جا رہا تھا اپنے ہاسپٹل کی طرف۔ آج اس واقعے کو گزرے 3 سال بیت چکے ہیں۔ وہ ننھا بچہ جس کا نام حیدر تھا وہ اب صحت مند اور تندرست ہے، اسکول جاتا ہے اور ڈاکٹر کے گھر میں ہی رہائش پذیر ہے، اور اس کی نانی بھی اس کے ساتھ ڈاکٹر کے گھر میں رہتی ہیں۔ دونوں بہت خوش ہیں، اور ان دونوں سے کہیں زیادہ خوش ڈاکٹر فیض احمد ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ دن رات کسی کی دعاؤں کے حصار میں ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔